کہتے ہو کہ یہ لوگ فاتحہ کو نہیں مانتے، میں تو ابھی بھی آیا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے جو پہلے مکھیا جی تھے، مکھیا محمود الرحمان صاحب مرحوم، میں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ سب شاعر بن گئے۔ حافظ اعجاز صاحب، آپ نے اپنی والدہ کے صدقے الحمدللہ سب کو شاعر بنا دیا۔ اللہ سب کے جذبے اور حوصلے کو قبول فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سالی کی مار بھی بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ اتفاق میں 12 ربیع الاول کے موقع سے کھگڑیا وہاں ایک حاجی پور ہے، جیسے اترتے جنکشن پہ حاجی پور ایک بستی ہے، دیکھا کہ ایک نوجوان اس کے دونوں طرف دو ینگ ہے، دونوں طرف سے اس کا بازو پکڑا ہوا، سامنے ایک لڑکی ہے، وہ اس کا سر چھیل کے اس پہ کاری چونا لگا رہی ہے، اور دونوں طرف سے وہ دونوں بینڈ بجا رہے ہیں۔ بڑی سخت پٹائی، پورا ضرب و یضرب کا گردان، بانون، تاکید، خفیفہ، ثقیلہ، سارا کا سارا اس پہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اس بیچارے پہ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ حضرت یہ ہمارے جیجا جی ہیں۔ میری بہن سے کہہ دیا ٹھان 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 ٹھان، اس کی زندگی اجیرن کر دی ہے، اسے ڈیورس دے دیا ہے، اسے طلاق دے دیا ہے، اسی لیے ہم لوگ اس کا بینڈ بجا رہے ہیں۔ اگر سسرال میں گڑبڑ کرو گے مار کھاؤ گے، اگر سسرال میں گڑبڑ کرو گے مار کھاؤ گے، اگر سسرال میں گڑبڑ کرو گے مار کھاؤ گے، نہ سالی کام آئے گی نہ سالہ کام آئے گا، نہ سالی کام آئے گی نہ سالہ کام آئے گا۔ حافظ اعجاز صاحب کی جو والدہ دنیا سے رخصت ہوئی، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ تھا، وہ بڑا نرالا تھا۔ میں نے تو سنا ہے، لیکن الحمدللہ آپ لوگ ان کو قریب سے دیکھیں، ان کے اخلاق کا کوئی جواب نہیں۔ مجھے یاد آتا ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا حسن بصری کا نام۔ حسن بصری ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے۔ حسن بصری سمندر کے کنارے گئے، وضو کیا، وضو کر کے سمندر پہ مصلی ڈال کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں کا تانتا بن گیا، چاروں طرف سے لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، اللہ کی بندگی ہو تو ایسی ہو۔ بصرہ کی رہنے والی بھی ایک خاتون تھی، رابعہ بصریہ اس کا نام تھا۔ رابعہ بصریہ کو پتا چلا کہ حسن بصری سمندر کے کنارے وضو کر کے سمندر پہ مصلی ڈال کر اللہ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ نے اپنے ہاتھ سے مصلی لیا، دوڑے دوڑے سمندر کے کنارے گئی، حضرت حسن بصری کے سر کے اوپر ہواؤں میں، فضاؤں میں مصلی ڈال کر اللہ کی عبادت و ریاضت شروع کر دی۔ اب جتنے لوگ حسن بصری کو دیکھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ ٹکٹکی باندھ کر رابعہ بصریہ کو دیکھنے لگے کہ مصلی بچھا کر سمندر پہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت و ریاضت کرنا تو سمجھ میں آتا، لیکن ہواؤں میں، فضاؤں میں حضرت حسن بصری کے سر کے اوپر مصلی ڈال کر عبادت و ریاضت کرنا، یہ تو عقل سے بہت پرے ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، اللہ کی بندگی ہو تو ایسی ہو، ایشور کی پرارتھنا ہو تو ایسی ہو، اللہ رب العزت والجلال سے سچا عشق ہو تو ایسی
ایسا ہو، سچی محبت ہو تو ایسی ہو، سچی مودت ہو تو ایسی ہو، سچا پرہیز اگر ہو تو ایسا ہو، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آل پریز بی ٹو اللہ، لارڈ آف آل دا ورلڈ، ساری عبادت و ریاضت کی تعریف کر رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا پاتھ دیٹ از اسٹریٹ، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہی ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، ساتھ بن گیا، لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، تمام کے تمام لوگ دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا آج تک میری نگاہوں نے ایسی خاتون کو نہیں دیکھا جو حضرت حسن بصری کے سر کے اوپر مصلی بٹھا کر نماز پڑھ رہی ہو۔ حضرت حسن بصری نے نگاہ اوپر کی، کہا کون؟ کہا میں رابعہ۔ کہا یہاں تیرا کیا کام؟ کہا کہ اے حسن بصری، اگر اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کی ریاضت کرنی تھی، اللہ کی بندگی کرنی تھی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا تھا، اپنی جبین کو اللہ کے سامنے جھکانا تھا، تو یاد رکھو سمندر پہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کر لیتا، گھر میں اللہ کی عبادت کر لیتا، لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تیری انانیت اور تکبر کو ہاتھ میں ملانے کے لیے۔ بزرگوں کے یہاں ایسا مقابلہ ہوا کرتا تھا، کیا ان کا ایمان تھا؟ مسلح ہواؤں پہ، فضاؤں پہ کمندے ڈال کے اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہے کہ عبادت کا کوئی جواب؟ دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا، دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا، دلیلیں کام آئے گی نہ دوا کام آئے گا، فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا، فقط انسان تیرا کردار اعلیٰ کام آئے گا۔ 2023 میں ہم اور آپ نے دیکھا کہ ان کے نام کا میدان تھا۔ آپ لوگ اشارے کنائے میں سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار ہے۔ فائنل ہونے والا تھا، سوچا آج ہمارا فریقے اشتہاروں میں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن کہتے ہیں گاڈ از مور گرینڈ سلو بٹ پیور، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ دونوں موٹو اور پتلی پہنچ گئے، جیت پکی تھی کہ جیت ہوگی، لیکن جیت ہوئی تھی، ارے ہوئی تھی جیت نہیں ہو پائی، اور جب نہیں پہنچے جیت کا یقین نہیں تھا، لیکن جیت ہو گئی۔ آ رہا ہے سامنے رمضان، ہمارے جتنے نوجوان ہیں یوٹیوب واٹس ایپ کھول کھول کر اسی میچ کے چکر میں پڑے رہے ہیں۔ یاد رکھو، کامیابی اگر ہے تو صرف اپنے دین میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ قرب دین الاسلام، اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو اتنا لائق کیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ نمازیں چھوڑ کے میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نمازیں چھوڑ کے میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نمازیں چھوڑ کے میدان میں کرکٹ کھیلنے والوں، نہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا، نہ بولنگ کام آئے گی نہ بلہ کام آئے گا۔ انشاءاللہ پورا رمضان یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ میچ دیکھنے میں گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے۔ ہاں انشاءاللہ، دیکھیے ماشاءاللہ
یہ ہمارا بھنگرا ہے، بہت سمجھدار ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اگر ایک آدھ ہاتھ بھولے سے اٹھ جائے تو اس کو حقیقتاً آپ اسے اس سمجھ سے مت لیجیے گا۔ یہ محبت میں عقیدت میں کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اپنا یہ بھنگرا سارا محبت اور پریم کا گلدستہ ہے۔ اس گلدستے کو دیکھنا ہو دیکھیے، ماشاءاللہ بہت چمکتا دمکتا ہوا چہرہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سب کے جذبے اور حوصلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ محبت سے بلند آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ ہے دیکھیے ماشاءاللہ، تھوڑا آہستہ بولیے تو آمین۔ ہے دیکھیے، اب بلند آواز سے بولیے تو آمین۔ 4 دوست تھے، وہ دریائی سفر کے لیے نکلے، انجوائے کے لیے نکلے۔ اچانک ٹہلتے گھومتے پھرتے سیر و تفریح کرتے ہوئے ظہر کا وقت ہو گیا۔ سامنے دریا تھا، دریا کے سامنے ایک بن گیا امام، 3 مقتدی۔ امام نے کہا اللہ اکبر، پیچھے تینوں مقتدیوں نے ان کی اقتدا کی، انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر۔ اچانک دریا سے کھڑبڑ کی آواز آئی، ایک مقتدی بول پڑا در دریا کھڑبڑ کی، دریا میں کیا کھڑبڑ کر رہا؟ دوسرا بول پڑا ماہی باشد یا گھڑیال، مچھلی ہوگی یا گھڑیال ہوگا۔ تیسرا بول پڑا در نماز کوئی بولا تھا، ارے نماز میں بھی کہیں کوئی بات چیت کیا کرتا ہے۔ چوتھے پہ امام صاحب تھے، امام صاحب بھی بول پڑے بھلے ہوا کہ ہم نہ بولیں۔ اے مسلمانوں، ہم اور آپ بولیں یا نہ بولیں، اگر ہمارا یقین آخرت پر ہو، اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہمیں بولنا پڑے گا۔ اور کس طرح بولنا پڑے گا؟ بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا گیا، لیکن زبان سے کیا صدا نکل رہی تھی؟ ارے بولو، اللہ اللہ کی صدا نکل رہی تھی۔ اللہ اللہ کی صدا لگانی پڑی۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ فیس بک اور ٹویٹر پر دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے فلاں کے نام کا نعرہ لگاؤ۔ یاد رکھیے، اگر ہمارا اور آپ کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت ہے، تو یاد رکھو اللہ کے نام کے سوا کوئی نام ہم سب کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ دار الندوہ میں یہی تو میٹنگ ہو رہی تھی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب سب کے سب میٹنگ کر رہے تھے۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے، چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو، شہنشاہ مکہ والا مکہ کے قتل کرنے کو، نعیم ایک مرد مسلم سے ہوئی مٹھ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں، کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، اس نے کہا آج میں اس محمد کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے عرب کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑا بم اور ایٹم بم ہم مسلمانوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہمارے پاس کامیابی کے لیے بھی صرف یہی ایک ہتھیار ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب بیکار، اللہ کے یہاں کامیابی کا، اور وہ بھی جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ہماری اور آپ کی بدولت۔ پوچھیے ہمارے جماعت کے ساتھیوں سے، جب اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں رہے گا تو نہ یہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا۔ یاد رکھو، میری وجہ سے تم ہو، تمہاری وجہ سے ہم نہیں۔
صحابی رسول نے کہا کہ اے عمر کہاں چلے؟ ابھی شاعر صاحب پڑھ رہے تھے. کہا میں محمد کے سر کو تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں. کہے بازار میں گھومنے والے، مارکیٹ میں گھومنے والے، تجھے خبر نہیں تیری دکان کوئی اور چلاتا. جا دیکھ تیری سسٹر، تیری بہن ایمان لا چکی ہے. اب غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے. وہ دونوں حضرت خطاب سے قرآن پڑھتے تھے. عمر ابن خطاب غیظ و غضب میں اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں. دروازے پر دستک دیتے ہیں. اوپن دا ڈور، دروازہ کھولو. اندر سے بہن نے دروازہ لاک کر لیا تھا. عمر ابن خطاب نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ ٹوٹ پڑا. عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کے بال پکڑ لیے، بہن کو زمین پر پٹک پٹک کر مارا، بہن کو لہو لہان کر دیا. بہن نے جواب دیا اے عمر یاد رکھ، جس ماں کا دودھ تو نے پی رکھا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پی رکھا ہے. جس ماں نے تجھے جنم دیا اسی ماں نے مجھے بھی جنم دیا. جس ماں نے تجھے پالا ہے اسی ماں نے مجھے بھی پالا ہے. جس ماں نے تجھے کھانا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی کھانا سکھایا. جس ماں نے تجھے پینا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی پینا سکھایا. جس ماں نے تجھے چلنا سکھایا اسی ماں نے مجھے بھی چلنا سکھایا. جس ماں نے تجھے شجاعت و بہادری، ہمت و جوانمردی سے نوازا ہے اسی ماں نے مجھے بھی سپر پاور بنا دیا ہے. اے عمر تو مارتا مارتا تو تھک جائے گا، لیکن میں مار کھاتی نہ تھکوں گی. تو میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں نکالتی. بہن نے جو جواب دیا وہ گولڈ واٹر سے لکھنے کے قابل ہے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. بہن نے جواب دیا، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے. بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے. شکنجوں میں کسے یا بھوتیاں کتوں سے نچوا لے. شکنجوں میں کسے یا بھوتیاں کتوں سے نچوا لے. مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے. اے عمر تو کر کیا کرتا ہے؟ وقت بھی انتما کا تو کر کیا کرتا ہے؟ تیرے اندر پاور کتنا ہے، تیرے اندر طاقت و قوت کتنی. عمر ابن خطاب سوچتے کہ میری بہن نے کبھی مجھے اٹھ تک نہیں کہا، لیکن آج اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی، اتنی قوت کہاں سے آئی، اتنی جوان مردی کہاں سے آئی، اتنی دلیری کہاں سے آئی، اتنی بہادری کہاں سے آئی، ایسی شجاعت کہاں سے آئی، آج اس کے اندر اتنا پاور کہاں سے آئی. عمر ابن خطاب کہتے گئے میری بہن ذرا دکھا تو صحیح تو پڑھ کیا رہی ہے. بہن نے جواب دیا، میں اپنے انداز میں کہتا کہ یہ کوئی ہندی کی بال بھارتی نہیں ہے کہ قلم قلم گھر گھر کرتے رہو، کبوتر کرتے رہو، کبوتر اڑاتے رہو. یا یہ کوئی انگریزی کا چچا نہرو نہیں ہے کہ CAT کیٹ مینس بلی، RAT ریٹ مینس چوہا، ELEPHANT ایلیفینٹ مینس ہاتھی. یاد رکھو یہ ایشور کا، اللہ کا پاک اور پوتر کلام ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ آدمی کے سوا کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اگر تم اسے چھونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے تو تجھے غسل کرنا پڑے گا. اپنے ایمان کا ہم سب جائزہ لیں. آج ہمارا اور آپ کا ایمان کہاں تک ہے؟ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے اور ان کا ایمان. کامیابی کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے آج ہمارے پاس، لا الہ الا اللہ محمد. مولانا حفظ الرحمان سنگھاروی UP کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے. اس وقت ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا. ایک کشتی پر سوار ہو گئے. اس وقت حج کے لیے بھی جایا کرتے تھے لوگ، کشتی پہ سوار ہوتے، ناؤ پہ سوار ہوتے، مہینوں لگ جایا کرتا تھا.
مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی ایک کشتی پہ سوار ہوئے، اسی میں ایک ملنگ بابا بیٹھا۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو ملنگ بابا کچھ گنگنانے لگے، تک بندی۔ ملنگ بابا کہنے لگے میرے خواجہ بیڑا پار لگا دینا، میرے خواجہ بیڑا پار لگا دینا۔ اچانک تیز اور تند آندھی آئی، وہ آندھیوں کی زد میں آیا، دریا میں گرا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی پکار اٹھے، یا مولا اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا، اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا، اسے 2-4 ڈبکی لگا دینا۔ آج یہ ہے ایمان۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے ہیں، وہ آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ صبح صبح سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا نہیں پڑھتے ہیں؟ ہاں، صلاۃ و سلام۔ کہتے صبح صبح صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں۔ ہمارے سرپنچ صاحب ہیں وہ، میں نے کہا بھائی میری تو عادت ہے میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہے میں اپنے اکابرین کی جوتی اپنے سر پہ اٹھانے والا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول سے، صحابہ کرام سے، بزرگان دین سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والا ہوں۔ میری عادت ہے میں کسی کو چھیڑتا نہیں، لیکن اگر کوئی چھیڑے تو اسے بات غلط ہے یا صحیح؟ میں نے کہا آپ بتائیے فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کبھی کبھی پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن رمضان میں تو ضرور پڑھتے ہوں گے۔ کہاں حضرت؟ میں نے کہا ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت۔ میں نے ان سے کہا بتائیے جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بہت غور سے سنیے گا ورنہ سر کے اوپر سے گزر جائے گا، لیکن آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، مجھے پتا ہے کہ سمجھ کے ہی دم لیں گے۔ میں نے کہا یہ بتائیے جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر تحریمہ اردو میں کہتے ہیں یا عربی میں؟ کس میں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر عربی زبان میں کہتے ہیں یا اردو زبان میں؟ کس زبان میں بولیے؟ ارے سب بولیے، بولو گے تو بولو گا ورنہ میں تو ایسے بھی چل رہا ہے۔ عربی میں۔ کس میں؟ عربی میں۔ عربی میں، ماشاء اللہ، عربی میں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہو کہ یہ لوگ فاتحہ کو نہیں مانتے، میں تو ابھی بھی آیا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے جو پہلے مکھیا جی تھے، مکھیا محفوظ الرحمان صاحب مرحوم، میں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں اور اہل قبرستان کے لیے دعائیں مغفرت کر کے آیا ہوں۔ آپ کہتے فاتحہ نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد فاتحہ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، وہ کس زبان میں پڑھتے ہیں؟ ارے بولیے ہندی میں یا انگریزی میں؟ عربی میں۔ میں نے کہا اس کے بعد کوئی صورت ملاتے ہیں، چاہے چاروں کل میں سے ہی کوئی نہ کوئی صورت ہو، کہتے ہیں کل کو نہیں مانتے تو کل پڑھتے ہیں عربی میں یا اردو میں؟ عربی میں۔ عربی میں۔ اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح عربی میں پڑھتے ہیں یا اردو میں؟ عربی میں۔ سجدے میں جاتے، سجدے کی تسبیح عربی میں پڑھتے ہیں یا اردو میں؟ عربی میں۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے فاتحہ پڑھتے عربی میں یا اردو میں؟ پھر سورت ملاتے عربی میں یا اردو میں؟ پھر اس کے بعد رکوع کرتے، سجدہ کرتے، ان تمام تسبیحات کو پڑھتے ہیں عربی میں یا اردو میں؟ عربی میں۔ ارے بولو۔ عربی میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ سلام نبی کو ہم لوگوں نے کیا نا، میں نے کہا تم تو بعد میں سلام کرتے ہو، وہ بھی سنو، ہم پہلے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو التحیات عربی میں پڑھتے ہیں یا اردو میں؟ اس کے بعد درود شریف پڑھتے، درود شریف عربی میں یا اردو میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ بتاؤ یہ عربی میں ہے یا اردو میں؟ عربی میں۔ ارے تمہاری کتاب میں ہے نماز والی درود نماز کے باہر پڑھنا ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں کا اگر فتویٰ ہوتا تو کہتا دیوبند کا فتویٰ۔ کہاں کا فتویٰ؟
देवबंद का फतवा। कहने लगा कि हजरत देवबंदी भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा 4 सलासी है, 4 सलासी हैं, सहरवर्दी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी। नक्शबंदी, नक्शबंद एक गांव का नाम था, उसकी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं नक्शबंदी। देवबंद एक गांव है, उसकी तरफ निस्बत करते हुए कहते हैं देवबंदी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देव को भी बंद कर दिया करते हैं। अरे तू क्या चीज है? बरेलवी तो ये खुद 2 शब्दों से मिलकर बना है। दोनों हिंदू थे, दोनों भाइयों का नाम हिंदू था। हिंदुस्तान में ऐसे नाम रखे गए, बस्ती का नाम है। अब तुम चिढ़ाने के लिए यूज करो तो याद रखो, अरे तू क्या चीज है, हम तो तेरी नस्ल को भी बंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे देव को इफरीत देव को कहते हैं। वैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्कीस का तख्त उठवाया था। कहा था तमाम शयातीन से, जिन्नातों शयातीन से, कौन मलके बिल्कीस का तख्त उठा के लाएगा? एक खड़ा हुआ, कहा कि मैं 24 आवर्स में 24 घंटे में उठा कर लाऊंगा। दूसरे ने कहा 12 घंटे में, किसी ने कहा 2 घंटे में, किसी ने कहा 4 घंटे में। लेकिन एक देव इतना ताकतवर था, इफरीत, उसका तज़किरा है कुरान में। इफरीत कहते हैं देव को, देव इतना ताकतवर था, ऐसी हिम्मत थी, ऐसा पावर था। उसने कहा कि या नबी अल्लाह, आप पलक झपकेंगे यूं, बस मैं उठा के लेके आऊंगा। मैंने कहा तमाम देव मेरी सेवा करते हैं, तू क्या चीज है? तो उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ते। दरूद शरीफ अरबी में है या उर्दू में? अरबी में। किसमें पढ़ते? अरबी में। उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी। अरबी में या उर्दू में? अरबी में। किसमें? अरबी में। मैंने कहा जब तुम अपनी जबान से खुद कह रहे हो कि सूरह फातिहा अरबी में, तकबीर तहरीमा अरबी में, सूरत मिलाते हैं अरबी में, रुकू की तस्बीह अरबी में, सजदे की तस्बीह अरबी में, अब तहियातु लिल्लाह अरबी में, और दरूद शरीफ अरबी में, दुआ मासूरा अरबी में, दोनों तरफ सलाम फेरते वो अरबी में। तो उसके बाद मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये किस भाषा में है तू बता? उसने कहा हजरत ये तो यहाँ लग गया, ये तो उर्दू में। किसमें है वो? उर्दू में। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जुमला भी कितना घटिया, किसी को कहते हैं मेरी जान, किसी को भी आप कहते हैं मेरी जान। अब अक्ल से पैदा, इल्म से मादम था, बता किसमें है? तो हजरत वो तो उर्दू में है, समझ में नहीं आता। मैंने कहा समझ में नहीं आता? अरे हमें मक्के और मदीने का सलातो सलाम मुबारक है, और तुम्हें झुमका गिरा रे। अरे बोलो यार। बरेली में। अरे तुम्हें वो मुबारक। कलियर जो जा रहा है मुरादों के वास्ते, कलियर जो जा रहा है मुरादों के वास्ते, फिर भी वो कह रहा है मदीना पसंद है। मुझको मेरे नबी का करीना पसंद है, मुझको मेरे नबी का करीना पसंद है, और तुझको न जाने क्या क्या पसंद है। मैंने उनसे कहा कि अक्ल ठिकाने को आ गई, छेड़ा तो आपने था। मैंने उनसे कहा कि एक खासियत थोड़ा सा और लगा देता है। नमाज कितने वक्त की फर्ज है? 5। अरे बोलिए कितने वक्त पढ़ता है नमाज? 5 वक्त की फर्ज। 5 वक्त की। तो मैंने कहा जब नमाज 5 वक्त की पढ़ते तो ज़हर के बाद, जोहर के बाद तुम्हारा सलातो सलाम कहाँ चला जाता? असर के बाद कहाँ जाता?
مغرب کے بعد کہا جاتا، عشاء کے بعد کہا جاتا، پتا چلا فجر میں ہی شیطان تیری چیزوں میں انگلی کرتا ہے تو کہتا ہے مصطفیٰ جان نے رحمت سے لاکھوں سلام۔ ارے ہم تو ہمیشہ لاکھوں سلام، لاکھ بولنا آسان ہے، حدیث میں کہیں لاکھ کا جملہ نہیں آیا۔ 1,00,000 مرتبہ تسبیح لو تب پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، تب پتا چلے گا۔ لاکھوں بولنا بڑا آسان، لیکن 1,00,000 مرتبہ تسبیح لے کر کے ایک بار پڑھ کے دکھا دے۔ دین بریانی سے تھوڑی، دین کس سے پھیلا ہے؟ قربانی سے۔ کس سے؟ قربانی سے، سیکریفائس سے۔ اتنا آسان ہے۔ اب بریانی کھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ پہلے میرا نمبر، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، یہ تو آسان ہے، لیکن بیٹھ کے درود شریف پڑھو اور پڑھنا شروع کرو 1,00,000 مرتبہ پورا کرو 1,00,000 مرتبہ، تب سمجھو۔ تو عمر بن خطاب کی بہن نے کہا تو ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اپنے اکابرین پر ہم سب کا یقین ہونا چاہیے، پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ کہیں سے کہیں تک ان کے جتنے بھی سوالات ہیں سب اسی طرح ہیں۔ باتیں تو بہت سی ہیں، کیونکہ میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، مجھے پروگرام میں نکلنا ہے یہاں اکابرین انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا۔ تو عمر بن خطاب کی بہن نے کہا اے عمر، اگر تو قرآن پڑھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے تو تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ اب بہن نل چلا رہی ہے، عمر بن خطاب لوٹے میں پانی لے کر اپنے سر پر پانی ڈال رہا ہے، اور بہن اللہ سے دعا بھی کر رہی ہے کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، اے زمین کو زماں کو، مکی کو مکا کو، آسمانوں کو زمینوں کو، دریاؤں کو جنگلوں کو، بیابانوں کو ویرانوں کو پیدا کرنے والے، میرا جو کام تھا میں کر چکی، اس کا ظاہر صاف ہو رہا ہے، اب اس کے دل سے اس کا باطن صاف کرنا، اے خداوند قدوس یہ آپ کا کام ہے۔ ان کے دل سے نبی کی بغاوت، صحابہ کرام کی دشمنی کو نکالنا یہ آپ کا کام ہے۔ اللہ آسمان کو چیرتے ہوئے اس بہن کی دعا بھائی کے حق میں قبول کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی دعا ایسی قبول کی، ایسی قبولیت سے نوازا، عمر بن خطاب نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد زیادہ نہیں، صرف قرآن کریم کی آیتوں کو ہاتھ میں لیا، قرآن کریم کے اوراق کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھا۔ زیادہ نہیں، صرف 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کی ہے۔ سامنے رمضان آ رہا ہے، ہم اور آپ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا، لیکن قربان جاؤ عمر بن خطاب کی ذات پر، عمر بن خطاب نے قرآن کریم کی زیادہ نہیں، صرف 2 آیتیں تلاوت کی۔ 2 آیتیں تلاوت کرنے کے بعد عمر بن خطاب اللہ کے نبی کا ایسا دیوانہ بنا، ایسا عاشق بنا، ایسا شیدائی بنا۔ عمر بن خطاب نے اپنی بہن سے کہا ہمارا مکالنی، مجھے مار دے نہیں چلو۔ اپنی بہن سے کہا اے میری بہن، میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے کتے کی طرح سے مکے کی گلیوں سے گھسیٹ کر لے چلو۔ وہاں پہنچے، پہنچ کر کلمہ لا الہ الا اللہ قبول کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ فوٹو کا دروازہ کھولو ذرا، فوٹو کا دروازہ کھولو ذرا، اللہ 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 بولو ذرا، فوٹو کا دروازہ کھولو ذرا، اللہ 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 بولو ذرا۔ تو ہم سب کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لاسٹ میں میں یہ کلیئر کر دوں، آدم علیہ السلام سے لے کر کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں سب کا کلمہ ایک، کہیں سے کہیں تک کوئی ڈفرینس نہیں، کہیں سے کہیں تک کوئی انتر نہیں۔ آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے یہ سندیش دیا لا الہ الا اللہ، آدم کلیم اللہ، نوح علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام کا سندیش تھا لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ،
دیا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد علیہ السلام نے سندیش دیا لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا سندیش تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے میسج دیا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، انتم میں ایک لاسٹ میں ہم سب کے آقا و مولا کالی کپڑی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ، سب محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو ہم سب کے آقا و مولا نے یہ سندیش دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، بتاؤں میں تمہیں انسان کے کیا کیا کام آئے گا، تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا، تیرا حسن عمل پاکیزہ جذبہ کام آئے گا، فرشتوں کی پٹائی جب پڑے گی قبر میں ہم پہ، فرشتوں کی پٹائی جب پڑے گی قبر میں ہم پہ، نہ نانی کام آئے گی نہ نانا کام آئے گا، نہ ممی کام آئے گی نہ ڈیڈی کام آئے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کے یہاں کیا کام آئے گا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ اگر لے کر جائیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوا، چاہے ہم کتنے ہی گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہوں، خدا کی قسم کل قیامت میں کیسا بھی انسان آئے گا اس کے پاس گناہ کے سوا کچھ نہیں ہوگا، وہ حیران و پریشان ہوگا کہ آج تو میرے لیے جنت کا فرمان، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے تمام گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، خدا کی قسم ترازو کا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا۔ اس لیے آج کے اس تعزیتی پروگرام میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے اور ایمان کے احکامات پر عمل کی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے آج ہم اور آپ قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے، ہم اور آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں رسول اللہ کی نہیں مانتے، ہم اور آپ اولیاء کرام کو مانتے ہیں لیکن اولیاء کرام کی نہیں مانتے، ہم اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے جہاں قرآن کو مانیں تو قرآن کی بھی ماننا پڑے گا، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ مانیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ یہ ہمارے حافظ اعجاز صاحب ہیں، مولانا جاوید صاحب کہتے رہے حافظ اعجاز صاحب اپنے بھنگرہ کے ہے، بھنگرہ کی وجہ سے میں نے ان کو وقت دے دیا، اللہ رب العزت والجلال ہم سب کے آنے کو، علماء کے آنے کو، آپ سب کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبولیت سے نوازے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ اور سناتا انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، تقریب رہی ادھوری انشاءاللہ کسی اور موقع پہ آ کے کروں گا۔